یہ تن اور من میں ایک فاصلہ کرنا ہے. جسم اپنی ضرورتوں کی وجہ سے مصروف دنیا رہے، فرائض ادا کرے، مگر وہ ضرورت رہے، وہ شہوت نہ بنے، وہ تیرا حرص نہ بنے اے بندے، وہ تیری محبت نہ بنے، محبت اس کے لیے. تو تن ان فرائض کو ادا کرتا رہے اور من احوال محبت میں غرق رہے، اللہ کی طرف راغب رہے. وہ کہتے ہیں کہ جب دل اس طرح صاف ہو جائے گا اس زنگ اور آلائش سے، تب خورشید خدا، اللہ کے انوار کی جو تجلیات ہیں، ان کے نور سے تیرے دل کا آئینہ پر ہو جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اے بندے جا، تو اس دل کے رخ سے زنگ کو پہلے صاف کر، اس کے بعد تجھے نور حاصل ہوگا جس نور کی تجھے طلب ہے. عبادت نور کرتی، زنگ سے صاف ہو جائے تو رزق حلال کھانا کھانے سے بھی نور ملے گا. اگر زنگ صاف ہو جائے اور آپ کی زندگی میں متابعت آ جائے صدق کے ساتھ، تو نیند کرنے کے وقت پہ بھی نور ملے گا، وہ عبادت بن جائے گی. آرام کرنا بھی عبادت بن جائے گا، کھانا عبادت بن جائے گا، چلنا پھرنا، لوگوں سے تعلقات، حقوق ادا کرنا عبادت بن جائے گا. یعنی راہ و رسم دنیا جو شریعت اور سنت کے مطابق ہیں اور فرائض کے عین مطابق ہیں، جب وہ ادا کریں گے تو دیکھنے میں تیرا عمل دنیا کا عمل ہوگا، مگر اس کے اندر نور آ جائے گا، وہ عبادت میں بدل جائے گا. جب یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کو مولانا روم فرماتے ہیں کہ این حقیقت راشنو از گوش دل. اے طالب حق، اے عاشقو، آپ سے کہتا ہوں یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دل کے کان سے سن لو، دل کے کان سے سن لو. تا بروں آئی بکلی زاب و گل، تاکہ تو پانی اور مٹی سے بالکل نکل جائے، پاک ہو جائے. پانی اور مٹی سے مراد بشری خصائل ہیں، اور بشری خصائل سے مراد وہ ساری چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کی گرفت سے تو آزاد ہو جائے. اور پھر فرماتے ہیں فہم گردارید جارا رہ دہید بعد ازاں از شوق پادر رہ نہید. اے بندے، اگر تو سمجھ رکھتا ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو روح کو راستہ دو. تمہاری انہی چیزوں میں چونکہ تو گرفتار ہے، اس گرفتاری کی وجہ سے روح بھی پابا زنجیر ہے، روح قیدی بنی ہوئی ہے، روح عالم ملکوت کا پرندہ ہے. تیری ان خواہشات میں قید ہو کر روح کی پرواز ختم ہو گئی ہے. جہاں سمجھ لے اور اپنی توجہ کو مرکوز کر، اپنے دل کو مرکوز کر اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے، پھر اپنی روح کو ترقی اور پرواز کا راستہ دے. اس کے بعد ازاں از شوق پادر رہ نہید، پھر شوق سے روحانی ترقی کے سفر پہ چل پڑ، پھر شوق کے ساتھ اس راستہ پر چل، وہ راستہ جو تجھے محبوب حقیقی کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. اس پوری گفتگو میں مولانا روم جس پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ سفر تزکیہ نفس سے شروع ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ کرنے سے. تو سب سے پہلی چیز جو میں نے ذکر کیا کہ انسان کے نفس میں کے اندر حیوانی خصلتیں ہیں. انسان کے نفس میں حیوانی خصلتیں بھی ہیں، شیطانی خصلتیں بھی ہیں، روحانی خصلتیں بھی ہیں. اب شیطانی اور حیوانی خصلتیں غالب رہتی ہیں اگر ریاضت نہ کی جائے، تزکیہ نہ کیا جائے، زنگ کو صاف کرنے کے لیے محنت نہ کی جائے. ریاضت اور مجاہدہ کے بغیر شیطانی، نفسانی، حیوانی خصلتیں غالب رہتی ہیں. آپ کبھی جانوروں کی زندگی کا مطالعہ کریں، غور سے اسے ایک سائنس اور سبجیکٹ سمجھ کے دیکھیں. اس کو بھوک لگتی ہے کہ نہیں؟ بولیے.
اس کو غصہ آتا ہے یا نہیں؟ ایک دوسرے جانور کے ساتھ وہ ٹکراتا ہے یا نہیں؟ اس کے اندر بھی کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عناد، کوئی عداوت، کوئی بھوک، پھر ہرس اور شہوت آتی ہے کہ نہیں؟ آپ ایک ایک رخ کو دیکھتے چلے جائیں، کتے کو دیکھ لیں، بکرے کو دیکھ لیں، بیل کو دیکھ لیں، سانڈ کو دیکھ لیں، شیر کو دیکھ لیں، جس جانور کو چاہیں دیکھیں، ایک ایک چیز پر دھیان کریں، اور پھر اپنی جو ہماری اپنی انسانی اور بشری زندگی ہے اپنے اوپر دھیان کریں۔ جو اصل ہے ان شہوتوں کی، ان خصلتوں کی اصل وہ ہے کہ نہیں ہمارے اندر موجود؟ بولیے۔ فرق اتنا ہے کہ ہمیں اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، انسان کو خود شعوری دی ہے، اس کے پاس خود شعوری نہیں، کس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں وہ گلی کوچے میں کرے گا، بہودگی۔ انسان کو پتہ ہے گلی کوچے میں نہیں، وہ چھپ کے کرے گا۔ انسان عقل و شعور سے کام لیتا ہے، وہ عقل و شعور حیوان کے پاس نہیں، مگر اصل ان ساری خصلتوں کی جو حیوانات میں ہے وہ انسانوں میں بھی ہے۔ اور پھر انسان میں چالاکی، عیاری شعور کی وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر شیطانی خصلتیں بھی ہیں، گمراہ کرنے والی خصلتیں بھی ہیں، پھر فکر میں برائیاں بھی ہیں، عقل کی برائیاں الگ سے ہیں، شعور کی برائیاں الگ سے ہیں۔ تو جتنی شعوری استعداد اللہ نے بڑھائی ہے اتنی خرابیوں کی صلاحیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ چیزیں غالب رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے روحانی اور نورانی خصلتیں جو ہیں انسان کے نفس میں دبی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، نفرت بھی ہوتی ہے، فتنہ فساد بھی ہوتا ہے، برادریوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، دوستوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، قطع رحمی ہوتی ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، آپس میں ہزار معاملات ہوتے ہیں۔ یہ سارے یہی رذائل اور ذمائم ہیں جو مختلف شکلوں میں بروئے کار آتے ہیں۔ ان ذمائم سے تزکیہ، ریاضت اور مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو پاک کرنا، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا راہ سلوک میں ایک ایک خلق بدلنے کی ریاضت ہے، اور طریق عشق اگر وہ نصیب ہو جائے تو بہت سی چیزیں اکٹھی جلتی ہیں اور خیر جلد نصیب ہوتی ہے۔ اس نفس کا تزکیہ، نفس کی صفائی کرنا ان رذائل سے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو زنگ اتار اپنے دل کے آئینے سے، اس زنگ کے اتارنے کی ابتدا تزکیہ سے ہوتی ہے۔ اس پر تفصیلی میرے دروس اور خطابات اعتکاف کے دنوں کے 90s اور 2000 کے بعد کے زمانے کے نفوس سبا پر موجود ہیں۔ میں ان تفصیلات کو دہرانا نہیں چاہتا۔ ایک میری کتاب ہے سلوک و تصوف کا عملی دستور، کیا نام ہے؟ بولیے۔ سلوک و تصوف کا عملی دستور۔ اس میں عملاً کیا کیا کرنا ہے، کس طریقے سے چھٹکارا ملے گا، تشخیص، تجویز، علاج، ساری چیزیں میں نے اس میں لکھ دی ہیں۔ وہ کتاب لے لیجئے، آپ کے لیے گائیڈ بک ہے، سلوک و تصوف کا عملی دستور، اور اس میں کچھ فیوزات محمدیہ کے ابتدائی حصے مزید مدد کریں گے، مگر سلوک و تصوف کا عملی دستور آپ کے لیے گائیڈ بک ہے۔ اس لیے میں عملی علاج کس طرح کیا جائے وہ موضوع چھوڑ رہا ہوں، تاکہ اس کتاب کے ذریعے آپ اس کو 10، 20، 50 بار پڑھیں، پڑھتے رہیں ایک ایک باب کو۔ آپ کی تشخیص درج ہے، ساتوں نفوس کی ایک ایک علامت درج ہے، کیسے کیسے پہچان ہوگی، یہ علامت ہو تو کون سا نفس ہے، اس طرح کا خواب آئے تو کون سا نفس ہے، اخلاق میں یہ چیزیں ہوں تو کون سا نفس ہے، بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے، کس طرح پتہ چلے کہ بدل رہا ہے، علامتیں کیسے بدلیں گی، اخلاق کیسے بدلے گا، طبیعت میں تبدیلی کیسے آئے گی، خواب اور قسم کے آئیں گے، پہلے اور طرح کے آتے تھے اب اور طرح کے آئیں گے، تیسرا نفس آئے گا، پھر خواب بدل جائیں گے، اور طرح کے آئیں گے، اخلاق بدل جائیں گے۔ ساتوں نفس، ان کی علامتیں، ان کی پہچان، ان کے علاج، تشخیص و تجویز، سب کچھ اس کتاب میں لکھ دیا میں نے۔ اب اس وقت اس تفصیل میں نہیں جاتے، اس پر میرے خطابات بھی ہیں۔
اسی طرح 10 راتوں کے خطابات ہیں اعتکاف کی مجلسوں میں، اسی حال میں سردیوں کے دنوں میں دیے ہوئے ہیں میں نے، تو آپ وہ خطابات بھی سن لیں گے۔ تو یہ تزکیہ نفس ہے، یاد رکھ لیں۔ محض حج کر آئے، عمرہ کر آئے، عبادت کر لی، میلاد شریف 11ویں شریف کر لی، صدقہ خیرات کر دیا، سخاوت کر دی، رسمی بہت سی عبادتیں ہیں جو انسان کرتا ہے، یہ سارا کچھ کرنے سے ایک حجاب بھی نہیں اٹھتا۔ یہ نقطہ سمجھنے میں آج یہ بتانا چاہتا، اس سے حجابات تو دور کی بات ہے، ایک حجاب بے غفلت بھی نہیں اٹھتا، ایک زنگ بھی دور نہیں ہوتا۔ دعوت دی، تبلیغ کی، محنت کی، سفر کیے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ریاضت کرنی چاہیے،